السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Myself Abdul Haq, Deniya teacher, ZB Zakaria English High School. Welcome all of you in Deniya's online classes. My dear students, today I will continue our lesson number 10, Wuzu. In previous lectures I have been told you the first part of Wuzu, the method of Wuzu, and which thing can invalidate our Wuzu. Today I will explain about Tayammum. Are you know what is Tayammum? Tayammum किसे कहते हैं? आप में से कोई बता सकता है? Listen carefully. There may be conditions and circumstances when water is not available at 1 mile, or if available, its use may be harmful or may cause illness. In such cases, it is permissible to perform tayammum instead of ghusl or wuzu. کبھی ایسی کنڈیشن آ سکتی ہے یا ایسے حالات آ سکتے ہیں کہ جب پانی اویلیبل نہ ہو، آپ جہاں رہ رہے ہیں وہاں دور تک پانی نہ ہو، یا اگر پانی موجود ہو لیکن آپ اس کا استعمال نہیں کر سکتے ہوں اپنی بیماری کی وجہ سے، یا وہ آپ کے لیے پانی استعمال کرنا نقصان کا باعث ہو، تو ایسی کنڈیشن میں، ایسے کیسز میں یہ اجازت ہے کہ آپ وضو یا غسل کے بجائے آپ پاک مٹی سے تیمم کر لیں، پاکی حاصل کر لیں. اللہ تعالیٰ نے یہ ہم مومنوں کے لیے ایک آسانی اور سہولت پیدا فرمائے، کیونکہ کبھی ایسے حالات آ سکتے ہیں، کبھی ہم ایسی جگہ ہو سکتے ہیں جہاں پانی موجود نہ ہو اور نماز کا وقت ہو جائے، تو پھر ایسی کنڈیشن میں ہم کیسے وضو کریں گے، کیسے نماز ادا کریں گے؟ تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ سہولت دی. مٹی ایسی چیز ہے جو ہر جگہ اویلیبل ہے، اور اس پاک مٹی سے ہم جو پاکی حاصل کریں گے اسی کو تیمم کہیں گے، اور اس کا حکم اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں نازل کیا. تو یہ بات آپ کی سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ اگر ہمیں پانی اویلیبل نہ ہو جس جگہ ہم موجود ہیں، یا ہم بیمار ہوں اور بیماری کی وجہ سے پانی استعمال نہیں کر سکتے ہوں، یا بیماری کے بڑھ جانے کا ڈر اور خوف ہو، یا نقصان کا اندیشہ ہو، تو ایسی کنڈیشن میں اگر غسل یا وضو کی ضرورت پڑے تو ہم بجائے پانی سے وضو کرنے کے، غسل کرنے کے، ہم اس کے بجائے تیمم کر لیتے ہیں پاک مٹی سے، تو اسے تیمم کہا جاتا ہے. اب تیمم کا طریقہ کیا ہے؟ تو تیمم چونکہ مٹی سے کیا جاتا ہے، اس لیے وہ طریقہ تو ہم فالو نہیں کر سکتے جو وضو کا طریقہ ہے. تو اس کا میتھڈ الگ ہے جو جاننا ضروری ہے ہمارے لیے، تاکہ کبھی اگر ایسے حالات ہمیں پیش آ جائیں تو ہم بھی صحیح طریقے سے تیمم کر کے نماز ادا کر سکیں. تو کہا گیا سب سے پہلے میک نیا آف سیکنگ پیورٹی.
Say Bismillah, strike both palms on clean earth and wipe the face. Again, strike both palm on clean earth and wipe the hands. First the right and then the left, up to and including the elbows. کہا گیا سب سے پہلے پاکی حاصل کرنے کی نیت کریں. تیمم کا جو طریقہ ہے اس میں سب سے پہلے کیا کرنا ہے؟ پاکی حاصل کرنے کی نیت کرنی ہے. پھر بسم اللہ کہتے ہوئے اپنے دونوں ہاتھ کو پاک مٹی پر اسٹرائک کرنا ہے. دونوں ہاتھ مٹی پر ماریں گے اور ایک مرتبہ اپنے دونوں ہتھیلیوں کو اپنے چہرے پر وائپ کر لیں گے، پھیر لیں گے. پھر دوبارہ اپنے دونوں ہتھیلیوں کو پاک مٹی پر اسٹرائک کریں گے اور اپنے دونوں ہاتھوں پر کیا کریں گے؟ اپنے ہاتھوں کو پھیریں گے. پہلے رائٹ ہینڈ اور پھر لیفٹ ہینڈ پہ، اور کہاں تک؟ کہنیوں سمیت اپنے رائٹ ہینڈ پہ پہلے اپنے ہاتھوں کو پھیریں گے اور پھر لیفٹ ہینڈ پہ. اس طرح سے ہمارا تیمم ہو جائے گا اور اس کے بعد ہم اس قابل ہو جائیں گے کہ ہم نماز ادا کر سکیں. تیمم کرنے کے بعد چاہیں تو وہ دعا پڑھ سکتے ہیں جو وضو کے بعد پڑھی جاتی ہے. اب تیمم تو ہم نے کر لیا بحالت مجبوری، لیکن تیمم کیسے ٹوٹ جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، یہ بھی ہمیں معلوم ہونا چاہیے. تو وہ ساری چیزیں جو میں نے آپ کو پیچھے وضو کے بیان میں بتایا کہ جن جن چیزوں سے آدمی کا وضو ٹوٹتا ہے، انہی ساری چیزوں سے آدمی کا تیمم بھی ٹوٹ جائے گا. پھر دوبارہ نیا تیمم کرنا پڑے گا. یعنی جو وضو کو انویلیڈیٹ کر دیتی ہیں چیزیں، وہی تیمم کو بھی توڑ دیں گی اور پھر نیا تیمم کرنا ضروری ہوگا. اور اس کے علاوہ ایک چیز اور جو تیمم کو توڑنے والی ہوتی ہے، وہ کیا ہے کہ جس وجہ سے ہم نے، جس سبب سے، جس ریزن سے ہم نے تیمم کیا تھا، اگر وہ ریزن ختم ہو جائے تو بھی ہمارا تیمم ٹوٹ جاتا ہے. یعنی ہمارا ایکسکیوز کیا تھا کہ ہمیں پانی نہیں ملا تو ہم نے تیمم کیا تھا. اب اگر ہم ایسی جگہ پہنچ گئے جہاں ہمیں پانی مل گیا تو بھی ہمارا تیمم ٹوٹ جائے گا. یا اس مجبوری سے ہم نے تیمم کیا تھا، اگر وہ مجبوری ختم ہو گئی تو بھی تیمم ٹوٹ جاتا ہے اور پھر اس کے بعد وضو کرنا ضروری ہوتا ہے. تو یہ وہ باتیں تھیں تیمم کے تعلق سے جو ہمیں معلوم ہونی چاہیے، تاکہ اگر کبھی ایسے حالات ہمارے ساتھ پیش آ جائیں تو ہم صحیح طریقے سے تیمم کر کے نماز ادا کر سکیں، عبادت کر سکیں. تو یہ تیمم ہے اور اس کا طریقہ ہے جو وضو کے بیان میں ہی آپ کو بتایا گیا. انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ساری باتیں سمجھ میں آ گئی ہوں گی. اگر کوئی ڈاؤٹ ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں واٹس ایپ کے ذریعے. آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی. تھینک یو ویری مچ.